السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آپ سب کی فیوریٹ رائٹر تیشا گوہر کی خوبصورت ناول خطائے محبت کی قسط نمبر 27۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فوری موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط نمبر 27 کی جانب۔ اس کے آفس سے بار بار فون آ رہے تھے۔ اس نے مرجر ریزولوشن کا آفیشیل پروسیجر شروع کرنے سے پہلے ایک اہم کام نمٹانا ضروری سمجھا تھا۔ اس وقت اسحاق افندی، وشما، میرال، یاور کے موم اور ڈیڈ، ایمان اور مزگان اور خود یاور بھی اس کے گھر میں اس کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ کمرے کا دروازہ اس نے بند کر دیا تھا اور ملازموں کو ہدایات کر دی تھی کہ جب تک کسی کو بلایا نہ جائے کوئی اس دروازے کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یاور کے نقوش ہمیشہ کی طرح تنے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح دیکھ کر میرال کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ رہا تھا۔ وشما بھی دل ہی دل میں وہموں کا شکار ہو رہی تھی۔ اسحاق افندی پریشانی اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کبھی یاور کو اور کبھی شہباز علی سکندر کو دیکھتے تھے۔ رومانہ اور ایمان بظاہر پرسکون اور بے نیاز بیٹھی تھیں، مگر اندر ہی اندر گھبرا رہی تھیں، اور مزگان ناراض موڈ میں سنجیدہ اور خاموش بیٹھی تھی۔ سب کے چہروں پہ ایک نظر ڈال کر یاور نے بات کا آغاز کیا تھا۔ میں آپ سب کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے بالکل سیدھی بات کروں گا۔ جب سے مزگان مجھے دوبارہ ملی ہے، میرے ساتھ کافی کچھ ایسا ہوا ہے جو پہلے نہیں ہوا تھا، جیسا کہ ایک سائٹ پہ مزدوروں کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور ان میں سے ایک بہت زخمی ہوا تھا۔ پھر چند دنوں کے بعد ایک سائٹ پہ آگ لگ گئی تھی جہاں میرا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا۔ ایک کلائنٹ کو اچانک مجھ سے میٹنگ کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ انہیں کچھ چینجز کروانے تھے جبکہ سب کچھ فائنلائز ہو چکا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ 2 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد اسے کوئی خاص چینجز کروانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ میرے 2 گھنٹے تفصیل سے پروجیکٹ اور کانٹریکٹ دوبارہ سمجھانے پر وہ مطمئن بھی ہو گیا۔ پھر میرال کے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور مجھے ایمرجنسی میں کسی کو بغیر بتائے اس کے پاس بھی جانا پڑا، جہاں میرا سیل فون میرال کے ہاتھ سے پانی میں بھی گر گیا تھا۔ سب نے میرال کو دیکھا سوائے وشما کے، باقیوں کے تاثرات عجیب سے تھے، مشکوک سے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم کسی بیچ سائٹ پر نہیں، ہسپتال میں تھے۔ وہاں اتنا پانی کہاں سے آیا کہ میرا فون اس میں ڈوب گیا؟ یاور نے بڑی معنی خیز انداز میں میرال پر نظریں جما رکھی تھی۔ میرال کا دل پکڑے جانے کے خوف سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اور 3 دن پہلے مزگان کو کہا گیا ہے کہ میں میرال کا شوہر ہوں اور میرال از پریگننٹ ود مائی چائلڈ۔ یاور کے انکشاف پر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میرال کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ شہباز علی سکندر، رومانہ اور اسحاق افندی تینوں نے بیک وقت پہلے یاور کو دیکھا، پھر میرال کو۔ یہ بات تینوں کے لیے نئی اور بہت ہی زیادہ شاکنگ تھی۔ یہ سب کیا چل رہا ہے یاور؟ شہباز علی سکندر نے گرجدار آواز میں کہا۔ کمرے میں ایک رعب اور تناؤ کی سی فضا چھا گئی تھی۔ مزگان نے پہلے میرال اور پھر وشما کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اس بات پہ کچھ کہیں، لیکن دونوں میں سے کوئی نہیں بولا۔ مزگان کو ان کی خاموشی سے الجھن ہونے لگی تھی۔ ان سب میں میرا نام کہاں سے آ گیا؟ اور تم یہ ساری باتیں کیوں کر رہے ہو؟ کیا مقصد ہے ان باتوں کا؟ میرال کو لگ رہا تھا کہ بازی اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ وہ دوہری مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ اگر ہاں کہتی تو خود پھنس جاتی، اور اگر نہ کہتی تو مزگان کو اس کے جھوٹ کا پتہ چل جاتا۔ اس نے زمانی لفظوں کا چناؤ کیا۔ ویسے بھی پھل چھری پہ گرے یا چھری پھل پہ، کٹتا پھل ہی ہے۔ مقصد تو مزگان کو اس کی زندگی سے نکالنا تھا، چاہے وہ خود چھوڑ کر جاتی یا یاور اسے نکال دیتا۔ تمہارا نام ہی تو ہے ہر جگہ۔ یاور نے ایک لفافے سے کچھ فائلز اور فوٹوگرافز نکال کر میز کے درمیان میں رکھی۔ سب کی نظریں اس جانب اٹھی تھیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے ساری تصویریں پھیلا کر رکھیں، پھر ایک تصویر اٹھا کر سب کے سامنے کی جیسے کوئی نمائش چل رہی ہو۔ اس تصویر میں میرال ایک آدمی سے مل رہی تھی۔ میرال کا سائڈ پوز تھا، لیکن تصویر اس اینگل سے لی گئی تھی کہ سکارف میں ہونے کے باوجود وہ صاف پہچانی جا رہی تھی۔ اسے تو تم جانتی ہی ہوگی، کون ہے یہ؟ یاور تنے ہوئے نقوش لیے میرال سے پوچھ رہا تھا، مگر وہ اس وقت جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے سب کی جانب دیکھا۔
میرال اسے لب بھینچے خاموشی سے گھور رہی تھی۔ یہ بابر عرف بابی ہے، یہ ایک کانٹریکٹ کرمنل ہے، پیسے لے کر کوئی بھی ناجائز کام کرتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میرال کا اس سے کیا کام؟ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرال کا سارا کام ہی اس سے ہے۔ یاور دس از انف، میرال غصے سے لب اور منٹھیاں بھینچ کر بولی تھی۔ بات صرف یاور کے حوالے سے ہوتی تو اور بات تھی، مگر وہ اس وقت سب کے سامنے اس کے باقی پوشیدہ جرائم کا بھی ریکارڈ کھولے بیٹھا تھا۔ اسے سب کے سامنے اور خاص طور پر مزگان کے سامنے ایکسپوز ہونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم نے ابھی سے ہی گیو اپ کر دیا؟ مجھے ساری بات تو بتانے دو۔ یاور نے میرال کی جانب طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ وہ اندر ہی اندر جلنے لگی تھی۔ جب دو مزدوروں کی لڑائی ہوئی تھی، بابر نے ہی دوسرے مزدور کو زخمی کیا تھا، جس کی شکایت پر وہ جیل چلا گیا تھا، اور جیل سے چھڑانے کے بعد میں نے اسے نکال دیا تھا، لیکن آگ والے کیس میں بھی اسی کا ہاتھ نکلا۔ بظاہر یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا گیا تھا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میں نے پولیس سے اس کا سارا کرمنل ریکارڈ منگوا کر چیک کر لیا ہے، آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے کچھ کاغذات شہباز علی سکندر اور اسحاق افندی کے سامنے رکھے۔ شہباز علی سکندر نے پیپرز اٹھا کر دیکھے، پھر اسحاق افندی کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے کاغذات پکڑے لیکن دیکھے نہیں، اور دوبارہ میز پہ پھینکنے کے انداز سے رکھے۔ وہ یاور کو غصے سے گھور رہے تھے۔ ظاہر ہے یاور ان کی بیٹی پہ الزام لگا رہا تھا، اور وہ بھی ثبوت کے ساتھ، تو وہ اطمینان سے کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ یہ تو ہو گیا ہے بابر والا کیس، اب آتے ہیں کلائنٹ والے مدعے کی طرف۔ انہیں کسی نے دھمکی دے کر کہا تھا کہ کسی بھی بہانے سے مجھے آفس بلایا جائے اور کچھ گھنٹے مصروف رکھا جائے۔ نام نہیں بتایا انہوں نے، اور نہ ہی وجہ، لیکن میں سمجھ گیا تھا یہ صرف مجھے کچھ دیر کے لیے گھر سے دور رکھنے کے لیے کیا گیا تھا۔ یاور نے چپتی ہوئی نظر میرال پہ ڈالی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ نہیں بول رہی تھی، اور جواب میں صرف یاور کو ناراض اور غصیلی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اور اب آتے ہیں سب سے خاص واقعے کی طرف۔ میرال کے دوست ارتضیٰ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے فون کر کے ہاسپٹل بلایا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہوگا پھپھو، کیونکہ آپ سے بات کرنے کے لیے میرال نے میرا فون استعمال کیا تھا، اور اس کے بعد وہ میرال کے ہاتھ سے ہی پانی میں گر کر ڈوب بھی گیا تھا۔ اس نے رخ وشما کی جانب کیا۔ وہ یاور کو کب سے کڑے تیوروں سے دیکھ رہی تھی، اپنے مخاطب کیے جانے پہ مزید غصے میں آ گئی تھی۔ یہ سب جو تم کر رہے ہو نا اس لڑکی کی وجہ سے، انہوں نے آنکھوں سے مزگان کی طرف اشارہ کیا، ہمارے ساتھ تم ٹھیک نہیں کر رہے۔ میری بیٹی پہ اس طرح جھوٹے الزام لگا کر اور جھوٹے ثبوت دکھا کر تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یہاں پر کوئی اندھا نہیں ہے، سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب۔ وشما اپنی طرف سے اسے جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یاور طنزیہ سا مسکرایا۔ یہ جھوٹے ثبوت نہیں ہیں پھپھو، میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ کسی کو جھوٹے اور نقلی ثبوت دکھا کر اس کا گھر توڑنے کی کوشش کروں، اس نے وشما سے کہہ کر مزگان پہ نظر ڈالی تھی۔ وہ نظروں ہی نظروں میں اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ مزگان الجھن کا شکار ہو رہی تھی، اور اسے اندر ہی اندر یہ لگنے لگا تھا کہ اس نے یاور پہ اعتبار نہ کر کے بہت بڑی غلطی کرتی ہے۔ یاور پلیز، اس طرح تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، میرال نے کہا، اور اٹھ کر جانے لگی تو یاور نے اس پہ چوٹ کی۔ کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے کہ تمہارا اصلی چہرہ سب دیکھ لیں گے؟ میرال نے سختی سے اپنے لب بھینچے، اس کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ تمہارا وہ دوست ارتضیٰ جو اس دن تمہیں پرپوز کرنے والا تھا، اس وقت اپنی 6 سالہ پرانی گرل فرینڈ کو پرپوز کر رہا ہے۔ میں گیا تھا اس سے ملنے، لیکن مجھے پتا چلا کہ اسے تو میرے ہاسپٹل جانے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی ڈسچارج کر دیا تھا۔ ویسے میں اسے یہاں بلا لیتا، لیکن میں اس کی اسپیشل ایوننگ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرال ضبط کیے وہیں کھڑی رہی۔ یاور نے غصیلی نظروں سے میرال کو دیکھا، پھر ایک ناراض سی نظر مزگان پہ ڈالی۔ مزگان، تم نے کس کے منہ سے سنا تھا کہ میں میرال سے شادی کر چکا ہوں؟ اس نے مزگان کو مخاطب کیا۔ کبھی وہ میرال کو دیکھ رہا تھا اور کبھی وشما کو۔ میرال نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد 2 سال پہلے آپ نے اس سے شادی کر لی تھی۔ میرال نے تنفر سے ہنکارا بھرا۔ اور تم نے آرام سے اس کی بات مان لی؟ یاور نے بہت عجیب اور اجنبی لہجے میں پوچھا۔ نہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر آپ کی پھپھو نے مجھے آپ کی اور میرال کی شادی کی تصویریں دکھائیں اور کہا کہ آپ گھر سے کام کا بہانہ لے کر نکلتے تھے، لیکن آپ میرال کے پاس جاتے تھے کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے، اور ہاں، اور بولو جھوٹ، جو کچھ رہ گیا وہ بھی میرے ذمہ ڈال دو، میرال فوراً بولی۔ مزگان نے آنکھوں میں امٹتے آنسو اندر دھکیلتے ہوئے میرال کو حیرت اور بے یقینی سے دیکھا۔ وہ اپنے کہے سے مکر رہی تھی۔
مسکان کو بہت اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ ان دونوں نے مل کر اسے یاور سے دور کرنے کے لیے بہت گہری سازش کی تھی۔ آپ نے مجھے گھر کے بارے میں بھی بتایا تھا، اس کے پیپرز پہ آنرشپ۔ مسکان ابھی بول ہی رہی تھی کہ وشما نے بیچ میں اس کی بات کاٹی۔ کون سا گھر، کون سے پیپرز؟ جو منہ میں آ رہا ہے بولے جا رہی ہو، اپنی حد میں رہو تم۔ ایک تو میری بیٹی کا منگیتر اس سے چھین لیا، اور اب پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں گھڑ کے اس کے نام لگا رہی ہو۔ مسکان روحان سی ہونے لگی۔ ہو گیا کلیئر یا کچھ اور ثبوت چاہیے؟ یاور مسکان سے پوچھ رہا تھا۔ وہ یاور کے سامنے شرمندہ ہونے لگی تھی، پتہ نہیں غصے میں کیا کیا کہہ دیا تھا اس سے اور کتنی بدتمیزی بھی کی تھی، لیکن اب ساری کہانی اسے سمجھ تو آ گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا۔ گھر کے پیپرز اصلی ہوں یا نقلی، وہ مسکان کا شوہر تھا، میرال کا نہیں، اور یہ بات اسے مطمئن کر گئی تھی۔ مسکان کو روم میں لے جاؤ، میں ذرا مزید معاملات نپٹا لوں، یاور نے ایمان سے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا اور مسکان کے ساتھ باہر آ گئی۔ تمہاری پلاننگ اچھی تھی، لیکن اپنی انرجی تم نے غلط بندے پہ ضائع کر دی۔ میرال نے اسے شاکی اور ناراض نظروں سے دیکھا۔ اس کی آواز اور آنکھیں دونوں بھیگنے لگی تھیں۔ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو یاور، میں نے تمہارا اتنا خیال رکھا، تم سے محبت کی۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی میرال، تم ایک خود غرض لڑکی ہو، تم صرف اپنے آپ سے محبت کرتی ہو۔ تمہیں صرف سکندر گروپ آف کمپنیز کی ساری ایمپائر اور لائم لائٹ میں رہنے کے لیے میں چاہیے تھا۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی تو یہ سب نہیں کرتی۔ تم صرف اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجھے پانا چاہتی تھی۔ تمہیں صرف اس بات کی جلن ہے کہ میں نے تمہارے علاوہ کسی اور سے شادی کر لی تو ساری جائیداد تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ میری ایک بات تم کان کھول کر سن لو، تمہارے اندر برائی ہے، اور برائی محبت کو نہیں نفرت کو پروان چڑھاتے ہیں۔ مجھے مسکان سے محبت کیوں ہوئی یہ میں خود بھی نہیں جان سکا تھا، لیکن اب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ وہ تمہاری طرح نہیں ہے، اسے صرف محبت کرنا آتا ہے بغیر کسی لالچ کے، اس لیے میرے دل نے اسے چنا ہے۔ تم میں اس کے جیسی ایک بھی خوبی نہیں ہے میرال، اس لیے تمہاری اس نام نہاد بچپن کی محبت کے باوجود بھی میرا دل کبھی تمہاری طرف مائل ہوا ہی نہیں۔ میرال کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ ماموں، آپ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ آپ اسے کچھ کہہ کیوں نہیں رہے؟ کیا میں آپ کو بھی جھوٹی نظر آ رہی ہوں؟ یاور کے سارے الزام آپ کو سچ لگ رہے ہیں؟ میرال نے بھی وشما کی طرح شہباز علی سکندر کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ تم صرف وشما کی نہیں، میری بھی بیٹی ہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے اب بھی وہی جگہ ہے جو پہلے تھی، لیکن یہ یاور کا اور تمہارا معاملہ ہے، میں اس میں پڑنا نہیں چاہتا۔ رومانہ کو اپنے شوہر پہ حیرت ہوئی۔ ثبوت سامنے ہوتے ہوئے بھی وہ میرال سے متنفر نہیں ہوئے تھے، وہ وشما سے بھی ایسے ہی پیار کرتے تھے، اب چاہے ان کا بیٹا ہی کیوں نہ ناراض ہو۔ شہباز بھائی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، وشما نے ان سے گلا کیا۔ وشما، یہ بچوں کا معاملہ ہے، انہیں خود ہی نمٹانے دو، اور جہاں تک کمپنی کی بات ہے اس بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ شہباز علی سکندر نے کہا تو اسحاق افندی کو بھی خیال آ گیا، یہی دولت ہی تو اس سارے بکھیڑے کی وجہ تھی۔ اب کیا رہ گیا بات کرنے کو؟ آپ کا بیٹا فیصلہ سنا چکا ہے۔ ان کا طنز شہباز علی سکندر نے صاف محسوس کیا تھا۔ بزنس صرف یاور کا نہیں ہے، اس میں میری بھی شیئرز ہیں، اس لیے اس بارے میں بات کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ میرال دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ وشما بھی اس کے پیچھے اٹھی تو اسحاق افندی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ بزنس کی بات آفس میں ہوگی، یاور نے کہا تو وہ ایک غصیلی نظر اس پہ ڈال کر چلے گئے۔ اب کی بار جاتے ہوئے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ وہ یاور پہ شدید غصہ تھے۔ ان کے جانے کے بعد شہباز علی سکندر نے یاور کو گھورا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آواز اونچی نہیں تھی، مگر انداز دبا دبا سا غصے والا ہی تھا۔ 2 سال پہلے بھی ان لوگوں نے میرے ساتھ یہی کیا تھا، اور اس وقت آپ بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں دوبارہ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پھپھو اور میرال آپ کے لیے کتنی اہم ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس بار میں بالکل بھی نظر انداز نہیں کروں گا۔ انہوں نے مسکان کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کی ہے اور بزنس کا بھی نقصان کیا ہے۔ سائٹ پہ جو آگ لگی تھی وہ میرال نے لگوائی تھی۔ کچھ مزدور زخمی بھی ہوئے ہیں، کسی کی جان جا سکتی تھی۔ اب بھی میں اسے نہیں روکتا تو اگلی مرتبہ وہ اس سے بھی زیادہ نقصان کرتی، صرف بزنس کا ہی نہیں، میرا بھی۔ یاور کو برا لگ رہا تھا کہ اس کے ریڈ اب بھی میرال اور وشما کی سائڈ لے رہے تھے۔ شہباز علی سکندر نے سنجیدہ اور پرسوچ انداز میں یاور کو دیکھا۔ لاڈ پیار اپنی جگہ، مگر جو غلط ہے وہ غلط ہے۔
2 سال پہلے میرال کی محبت سے مجبور ہو کر اور وشما کی باتوں میں آ کر انہوں نے مزگان کو یاور سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب بھی یہی کرتے اگر مزگان کے جانے کے بعد یاور کی وہ حالت نہ دیکھتے یا اس کے ایکسیڈنٹ اور ڈاکٹر کی باتیں ان کی سوچ میں دراڑیں نہ ڈالتی۔ وہ سخت مزاج نہیں تھے لیکن مغرور تھے، ہر کام میں اپنی مرضی چاہتے تھے۔ اب بھی وہ مرجر توڑنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن اس وقت یاور نے جو ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ اب وہ یاور پہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے تھے۔ وہ ان کا بیٹا تھا، انہی کی طرح ضدی تھا۔ ایک بار جو سوچ لیتا تھا پھر اسے پیچھے ہٹانا ناممکن تھا۔ پھر بھی انہوں نے اس مرجر کو توڑنے سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے بھول جاؤ اسے، تمہیں وہ لڑکی مل گئی ہے، اب تم اس مرجر کو نہیں توڑو گے، بات ختم۔ مرجر تو ہر صورت میں ختم ہوگا۔ میں اب ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتا جو میرے گھر میں آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو کس کی سائیڈ لینی ہے، میری یا اپنی بہن کی۔ یاور 1 انچ بھی اپنے فیصلے سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس کی ہٹ دھرمی دیکھ چکے تھے۔ رومانہ بغیر کچھ کہے آہستہ سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ اس کے بعد کتنی دیر یاور اور شہباز علی سکندر میں بہت بحث ہوتی رہی تھی۔ وہ اسے مرجر ڈیزالو کرنے سے روکنے کی پوری کوشش کرتے رہے تھے، مگر وہ کسی صورت نہیں مانا تھا۔ مزگان ایمان کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی اور بے جان قدموں سے وہ دونوں جھوٹ بول رہی تھی۔ انہوں نے خود کہا تھا مجھ سے، وہ تصویریں، وہ سب جھوٹ تھا۔ وہ مجھے استعمال کر رہی تھیں، وہ مجھے ان سے دور کرنا چاہتی تھیں، اور میں ان کی باتوں میں آ گئی۔ وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ مزگان خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ ایمان نے اسے ایک گلاس میں پانی ڈال کر دیا۔ آپ ہی کے پئیں۔ مزگان نے فوراً اس کے ہاتھ سے پانی والا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ پھر بھی اس کی پیاس بجھ نہیں رہی تھی، گلے میں کانٹے ہو گئے تھے۔ آپ ہی، میں جانتی ہوں انہوں نے جھوٹ بولا تھا۔ آپ کو بھی تو میں یہی سمجھا رہی تھی کہ یاور بھائی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ایمان نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، لیکن اب آنسو کسی اور وجہ سے بہہ رہے تھے۔ میں نے ان کا یقین نہیں کیا، وہ مجھ سے ناراض ہوں گے، پتہ نہیں اب وہ مجھ سے بات بھی کریں گے یا نہیں۔ اسے ایک اور پریشانی لگ گئی تھی۔ ایمان اسے گلے لگا کر تسلی دیتی رہی۔ کتنی دیر وہ روتی رہی تھی۔ ایمان نے اسے نیند کی دوا دی اور اسے بیڈ پہ لٹا دیا، پھر اس کے اوپر کمبل بھی اڑا دیا تھا۔ 2 دن سے ٹینشن کے باعث اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اب مزید پریشانی کی وجہ سے ہلکی سی حرارت ہو رہی تھی۔ اسی طرح رہتی تو اور بیمار ہو جاتی۔ ایمان اس کے پاس ہی بیٹھی رہی اور آہستہ آہستہ اس کے بال سہلاتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ سو گئی تھی۔ یاور نے ہر ممکن کوشش کی تھی شہباز علی سکندر کو قائل کرنے کی، لیکن وہ ہر بات ماننے کے باوجود بھی اس بات پر بضد تھے کہ مرجر ختم نہیں ہوگا۔ یاور نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا کمرہ خالی تھا، وہ یقیناً اس وقت ایمان کے کمرے میں ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی وہ اپنے کمرے سے نکل کر ایمان کے کمرے کی طرف آ گیا۔ اس نے دروازہ ناک کیا تو چند سیکنڈز میں ایمان نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی نظر بے ساختہ ہی اس کے پیچھے کی جانب گئی، جہاں مزگان بیڈ پہ سو رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے اس کے قریب آیا اور ایک طرف کو بیٹھ کر مزگان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ پھر ایمان کو دیکھا، بہت رو رہی تھی، میں نے ٹیبلٹ دے کر سلا دیا ہے۔ یاور نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا۔ وہ فکر مند نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اب بھی یاور کے ہاتھ میں تھا۔ میں دوسرے روم میں جا رہی ہوں، اگر میری ضرورت ہو تو بلا لیجیے گا۔ یاور نے سر ہلایا تو وہ آہستہ سے بغیر آواز کیے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ یاور کتنی دیر تک وہیں بیٹھا اسے خاموش اور فکر مند نظروں سے دیکھتا رہا تھا۔ بے شک اس نے یاور پر اعتبار نہیں کیا تھا، لیکن وہ سمجھ سکتا تھا کہ ثبوت دیکھ کر کسی کا بھی یقین ڈگمگا سکتا تھا۔ اس نے بھی تو شفیع احمد کو ثبوت دیکھ کر ہی نکالا تھا۔ جھوٹے ثبوت کتنے خطرناک ہوتے ہیں وہ جانتا تھا، لیکن اس کا دل دکھا تھا مزگان کے رویے پر۔ اسے اس کی محبت پہ اعتبار ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ اسے اس طرح بیمار دیکھ کر اندر سے اس کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس کے سرہانے بیٹھے رہنے کے بعد جب اس کی بے چینی ختم ہو گئی تو وہ اسے کمرے میں سوتا چھوڑ کر باہر آ گیا تھا۔ اس کا رخ اوپر کی جانب تھا۔ شہباز علی سکندر گھر پہ نہیں تھے، رومانہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں اور ایمان ان سے باتیں کر رہی تھی۔ یاور نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اسے اندر آنے کا اندیا دے دیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ ایمان اسے اندر آتا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید اس نے ان سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہو، اس لیے وہ جانے کی اجازت لینے لگی۔ مزگان سو رہی ہے، تم اس کے پاس چلی جاؤ۔
یاور نے ایمان سے کیا کہا تو وہ اس بات میں آہستہ سے سر ہلا کر چلی گئی۔ یاور رومانہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اتنا کچھ ہو گیا، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ کتنی فکر ہو رہی تھی مجھے تمہاری۔ مجھے لگا اب تم دونوں خوش ہو ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا اس نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ ان کی فکر مند نگاہیں یاور کے چہرے پہ جمی تھیں۔ یاور نے گہرا سانس لیا۔ میں آپ کو پہلے سے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج آپ کو پتہ چل ہی گیا کہ میرال اور پھپھو نے مزگان کو میرے خلاف اکسانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ میں نے بس انہیں سب کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے اور میں ان کا بزنس اپنے بزنس سے الگ کر رہا ہوں، کیونکہ میں اب ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا جو کبھی بھی پیٹھ میں چھرا گھونپتے۔ یاور کی بات سن کر رومانہ کا دل پریشان ہو گیا تھا۔ بیٹا کوئی جذباتی فیصلہ مت لو، وہ تمہاری پھپھو کا بزنس بھی ہے، اس طرح اچانک سب کچھ الگ کر لو گے تو بہت مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب ہینڈل کر لوں گا، اور اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو جذباتی ہو کر نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہے مام۔ وہ بہت مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس نے بزنس کی طرف سے پریشانی نہیں تھی، اسے مزگان کی فکر تھی۔ لیکن تمہارے ڈیڈ اس بات پہ راضی نہیں ہیں، کیا تم ان کے خلاف جاؤ گے؟ وہ تمہارے ڈیڈ ہیں یاور۔ انہوں نے اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں پتہ نہیں کیا سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میں مزگان کو مزید دکھ نہیں دینا چاہتا مام، وہ پہلے ہی میری وجہ سے بہت دکھ اٹھا چکی ہے، اس لیے اس بار اگر ڈیڈ ناراض ہوتے بھی ہیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ پچھلی بار ڈیڈ نے پھپھو کے ساتھ مل کر مزگان کو کڈنیپ کروایا تھا، وہ بھی اتنے ہی قصوروار تھے لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ اس بار بھی اگر میں نے ان لوگوں کو نہیں روکا تو وہ اگلی بار اس سے بھی زیادہ بھیانک وار کریں گے۔ میں اب مزید کسی بھی وجہ سے مزگان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ اس وقت صرف اور صرف مزگان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ انہیں اپنے بیٹے کا یہ روپ دیکھ کر تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ کبھی شہباز علی سکندر بھی ان کے لیے یوں فکر مند ہوئے ہوں۔ یاور بھی کچھ ان جیسا ہی تھا، خود پسند، ضدی اور اپنی مرضی کرنے والا، لیکن وہ اپنی بیوی سے بھی محبت کرتا تھا، وہ محبت جس کی کبھی رومانہ نے ضرورت محسوس نہیں کی تھی، مگر اپنے بیٹے کا یہ روپ دیکھ کر انہیں اچھا لگا تھا۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ تم اپنی بیوی کی سائیڈ لے رہے ہو۔ انہوں نے اپنی سوچ کو الفاظ پہنائے تو یاور نے ہلکا صنفی میں سر ہلایا۔ میں مظلوم کی سائیڈ لے رہا ہوں موم۔ وہ بہت معصوم ہے، بالکل بھی چالاک نہیں ہے، وہ بہت جلد دوسروں پر بھروسہ کر لیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ ہر انسان دودھ کا دھلا ہے یا فرشتہ ہے۔ وہ انسانوں کے روپ میں چھپے شیطانوں کو نہیں پہچان سکتی، اور پھر جب دھوکہ کھا لیتی ہے تو رونے لگتی ہے اور خود کو ہی اذیت دیتی ہے۔ کتنا جانتا تھا وہ اسے۔ رومانہ کے چہرے پہ پھیکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ انہیں یہ امید ہوئی تھی کہ وہ انہیں تو معاف کر ہی دے گی۔ اسحاق افندی بہت غصے میں گھر آئے تھے، ان کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بشما اپنی جگہ کھسیانی ہو رہی تھی، میرال غصے اور جلن میں بھری بیٹھی تھی۔ تم نے کی تھی یہ حرکت؟ پتہ نہیں وہ کیا کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے میرال سے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا پاپا، وہ میرا منگیتر تھا، اس کی شادی مجھ سے ہی ہونی چاہیے تھی، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرال اپنے بالوں کو انگلیوں میں جکڑ کر بیٹھ گئی۔ اگر بدلہ لینا ہی تھا تو پکا کام کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے تم ثبوت پیچھے چھوڑو گی تو وہ ہمارے گریبان تو پکڑے گا ہی نا۔ اسحاق افندی کا انداز دیکھ کر وشما کچھ ریلیکس ہو گئی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یاور ہم پہ اس طرح سے شک کرے گا، وشما نے کہا۔ اسحاق افندی نے انہیں دیکھا۔ وہ یاور علی سکندر ہے، اسے کراس کرنا آسان نہیں ہے، کم از کم یہ بات تو تمہیں معلوم ہونی چاہیے تھی، تمہارا بھتیجا ہے وہ، اب اگر اس نے مرجر توڑ دیا تو بہت نقصان ہوگا ہمیں۔ انہیں بزنس کی زیادہ فکر تھی۔ میں شہباز بھائی کو قائل کرنے کی کوشش کروں گی، وہ یاور کو روک لیں گے، وشما نے پورے یقین سے کہا تھا۔ اسحاق افندی نے انہیں غیر متفقانہ انداز میں دیکھا۔ اس کے تیور دیکھ کر مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ رکے گا، لیکن تم کوشش کر کے دیکھ لو۔ وہ وشما سے کہہ کر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وشما نے فوراً ہی شہباز علی سکندر کو کال ملائی۔ کچھ دیر بعد شہباز علی سکندر ان کے گھر میں موجود تھے۔ شہباز بھائی، مجھے بہت دکھ ہوا ہے آپ کے بیٹے کی اس حرکت سے، اس 2 کوڑی کی لڑکی کی خاطر اس نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ میری بیٹی پہ اس قسم کے الزام لگانے کا کیا مقصد تھا؟ پتہ نہیں کہاں کہاں سے کہانیاں بنا کر سنا رہا تھا۔ یہ سب کچھ اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لڑکی کی زبان بول رہا تھا وہ، آپ نے بھی کچھ نہیں کہا اسے۔ انہوں نے مشہور زمانہ ہتھیار سے وار کیا تھا، ایموشنل بلیک میلنگ۔ انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے وہ خود بالکل ہی بے قصور ہیں۔ تم نے بھی ٹھیک نہیں کیا تھا، شہباز علی سکندر نے حقیقت بیان کی۔
وشما کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی تھیں، یعنی شہباز علی سکندر بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دے رہے تھے۔ انہوں نے فوراً پینترا بدلا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم نے کیوں کیا تھا یہ سب؟ میرال کے لیے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ یاور نے اسے دھوکہ دیا ہے، 5-6 سال کی منگنی توڑ دی۔ وہ بچپن سے محبت کرتی ہے یاور سے، اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد کتنا خیال رکھا تھا اس نے یاور کا۔ کیا اسی لیے وہ اتنا کر رہی تھی کہ پھر ایک دن وہ لڑکی واپس آ جائے اور میرال پھر خالی ہاتھ رہ جائے؟ کیا آپ کا دل نہیں دکھتا میرال کو اکیلا دیکھ کر؟ کسی حد تک وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر چکی تھی۔ شہباز علی سکندر کچھ لمحے سوچنے والے انداز میں اپنی بہن کو دیکھتے رہے، پھر جیسے وہ ناپ تول کر چکے تھے کہ اب انہیں کیا کہنا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن تم نے جو کیا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ 2 سال پہلے تمہارے کہنے پر میں نے اس لڑکی کو یاور کی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو موت سے لڑتے دیکھا ہے۔ وہ اس لڑکی سے جنون کی حد تک محبت کرتا ہے۔ وہ چلی گئی تھی تو اسے صبر آ گیا تھا، لیکن اگر قسمت نے دونوں کو دوبارہ ملا دیا ہے تو اب ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر میرال کا کیا وہ ساری زندگی یاور کے دھوکے کے سہارے گزارے گی؟ وشما ایک دم شدید غصے سے بولی تھی۔ میرال کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ہے، اس کی شادی تم اچھی جگہ کر سکتی ہو۔ شہباز علی سکندر نے انہیں راستہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن وہ یاور سے محبت کرتی ہے، وشما بے چینی سے بولی تھی۔ یاور اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، وہ میرال کو خوش نہیں رکھ سکے گا۔ پھر بھی اگر وہ میرال سے شادی کر بھی لیتا تو میرال اس کے ساتھ خوش نہیں رہتی۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر من چاہی چیز مل بھی جائے، کبھی کبھار انسان کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے کچھ بہتر پانے کے لیے۔ ان کے ذہن کے پردے پر ایک عکس لہرایا تھا۔ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا ہے اور اب وہ مرجر بھی ختم کر رہا ہے۔ ان کی آواز خود بخود تیز ہو گئی تھی۔ اگر مرجر ختم ہوا تو تمہیں میں کمپنسیٹ کر دوں گا، اس کے علاوہ جو تم نے کیا ہے اب بس کر دو۔ انہوں نے تنبیہی انداز میں وشما کو دیکھا تھا۔ ان کی آخری بات پہ وشما کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ وہ ایک آخری نظر ان پہ ڈال کے چلے گئے تھے۔ 35 سال قبل۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ چاروں اس وقت ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ زوار علی سکندر نے ہاتھ میں اخبار پکڑا ہوا تھا۔ شہباز علی سکندر کی آواز پر انہوں نے اخبار طے کر کے رکھ دیا اور اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بولو۔ ڈیڈ، مجھے کوئی پسند ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں میں اس سے۔ کون؟ وشما نے ناشتے سے ہاتھ روک کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ امرہا، میری کلاس فیلو ہے، شہباز علی سکندر نے بتایا تو زوار علی سکندر پرسوچ انداز میں انہیں دیکھا اور پھر پوچھا، اس کے والد کیا کرتے ہیں؟ وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، شہباز علی سکندر نے بتایا۔ کیا وہ لڑکی بھی تمہیں پسند کرتی ہے؟ زوار علی سکندر نے جانچتی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے سوچا پہلے آپ سے بات کر لوں۔ تو پھر اچھا ہے کہ پہلے تم نے ہم سے بات کر لی۔ رومانہ میرے دوست کی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں تم اس سے مل لو، شی ول بی اے پرفیکٹ میچ فار یو، زوار علی سکندر نے تحکمانہ انداز میں کہا تھا۔ وہ بتا نہیں رہے تھے، نہیں پوچھ رہے تھے، بلکہ حکم دے رہے تھے۔ اور شہباز علی سکندر اچھے سے سمجھ چکے تھے کہ وہ کس قسم کے پرفیکٹ میچ کی بات کر رہے ہیں۔ رومانہ کے والد شہباز علی سکندر کے سسر انہی کی طرح کا لائف سٹائل رکھتے تھے اور انہی کی کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ امرہا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ رکھتی تھی، شکل و صورت کی اچھی تھی، مگر رومانہ جتنی خوبصورت نہیں تھی۔ رومانہ کے 2 پلس پوائنٹ تھے جو شہباز علی سکندر کی پرسنالٹی کو مزید چمکاتے تھے۔ انہوں نے اپنی دانست میں بہترین فیصلہ کیا تھا، لیکن پھر وہ رومانہ سے اس طرح محبت نہیں کر سکے تھے جیسے کبھی انہیں امرہا سے ہوئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط تب اپلوڈ کی جائے گی جب آپ کا اچھا سا رسپانس آئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ کیجیے لائک اور شیئر۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے